کھڑے ہو کہتے یا رسول اللہ میں نے اسلام تو جنگ بدر کے بعد ہی قبول کیا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن میں آپ کی عظمتوں کا قائل اس وقت ہوا جب آپ کی عمر صرف 40 دن کی تھی، صرف 40 دن کی عمر تھی آپ کی، میں آپ کی عظمت کا قائل اس وقت ہوا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے دیکھا بیان کر۔ حضرت عباس کہتے سرکار میں اس دن گیا جب آپ کی عمر 40 دن کی تھی، حلیمہ کے گھر میں رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا، ادھر حلیمہ کے گھر میں آپ کا چہرہ چمکتا تھا، کبھی میں آسمان کا چاند دیکھتا، کبھی میں دو جہاں کا چاند دیکھتا تھا، آقا کبھی میں اس کو دیکھتا کبھی آپ کو۔ حضرت عباس کہتے آقا اسی دوران میں نے دیکھا آپ جس جھولے میں تشریف فرمائیں جھولا ہلانے والا کوئی نہیں نظر آتا، بغیر کسی کے ہلائے سے ہلتا جا رہا ہے، بغیر کسی کے ہلائے سے ہلتا ہے۔ مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان مہدو صلی اللہ علیہ وسلم یتحرک بتحریک الملائکۃ، سرکار کا جھولا جلانے کے لیے سیالہ کے فرشتے اترتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت عباس کہتے سرکار پھر میں نے دیکھا کہ جھولے کے اندر لیٹے لیٹے اچانک آپ کی انگلی فضا میں لہرا، یہ تو بات آپ کی سمجھ میں آئی جائے گی، اچانک آپ کی انگلی فضا میں لہرا گئی۔ حضرت عباس کہتے سرکار میں دیکھتا کیا ہوں، جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے آسمان کا چاند بھی ادھر جاتا ہے، جدھر انگلی جاتی ہے آسمان کا چاند ادھر جاتا ہے۔ آقا کونین مسکرا پڑے۔ حضرت عباس کہتے سرکار آپ کو بھی یاد ہے، آپ کو یاد ہے کہ جب 40 دن کی عمر میں آپ نے انگلی ہلا کے چاند کو آگے پیچھے کیا؟ سرکار فرماتے تجھے یاد ہے مجھے کیوں نہیں؟ اور کیا میرا بیٹا ہے سرکار؟ حضرت عباس کہتے سرکار پھر بتائیے 40 دن کی عمر میں جو انگلی ہلا کے چاند کو آگے پیچھے کرتے تھے یہ مسئلہ کیا تھا؟ آقا کونین فرماتے بتاؤں، کان یحدثنی وانا احدثہ، ارے چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر حضرت عباس نے یہ نذرانہ پیش کیا ہے مصطفیٰ میں، اور سرکار دو جہاں نے جب یہ سنا سرکار فرماتے ہیں عباس یہ تو تو نے دیکھا ہے نا، میں تمہیں وہ بتاؤں جو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سرکار بتائیے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، سرکار فرماتے ہیں عباس ایک معاملہ یہ بھی تھا، میری ماں حلیمہ سعدیہ میرا بائیں ہاتھ کس کر جھولے سے باندھتے تھے۔ بھلا کیوں باندھتی تھی؟ جھولا ہلتا ہے تیزی سے بچہ کہیں گر نہ جائے۔ حلیمہ کتنی بولی ہے کہ گرنے والا نہیں، گرنے والوں کو سنبھالنے والا ہے، وہ نبیوں میں رحمت اللہ چپکانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ آقا کونین فرماتے حلیمہ سعدیہ میرے بائیں ہاتھ کس کے باندھتی، ہاتھ کے بند جانے سے مجھے الجھن ہوتا، میرا دل رونے کو چاہتا۔ سرکار فرماتی جب میں رونے کا ارادہ کرتا ادھر دیکھتا آسمان کا چاند آہستہ آہستہ میرے قریب آتا ہے، مجھے آگے لونیاں سناتا ہے، میرا دل بہلاتا ہے اور کہتا ہے رب کا محبوب ہے نہ رو، اگر تو رو پڑا تو رب کا عرش بھی رونے لگ جائے گا۔ آپ فرماتے اس طرح چاند مجھے لونیاں سناتا میں خاموش ہو جاتا۔ آقا کونین نے پھر فرمایا عباس تجھے وہ بھی بتائیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا؟ حضرت عباس کہتے وہ کیا؟ سرکار نے فرمایا نظر اٹھا کے دیکھنا یہ چاند پہلے آسمان پہ نظر آتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں سرکار پہلے بھی نظر آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس سے اوپر کی بات سناؤں؟ حضرت عباس کہتے سنائیے۔ سرکار فرماتے ہیں عباس اس سے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں ہے، پھر چھٹا ہے، پھر ساتواں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے تجھے ساتوں آسمانوں کے اوپر کی بات کو سنا۔ حضرت عباس کہتے سنائیے۔ سرکار کہتے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش اعلیٰ ہے، میرا دل چاہتا ہے عرش اعلیٰ سے اوپر کی سنا دوں۔ حضرت عباس کہتے سنائیے۔ سرکار فرماتے یہ تو حلیمہ کے گھر کی بات ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی ماں کے گھر کی سناؤں۔ حضرت عباس کہتے سرکار سنائیے، توجہ طلب ہے یہ بات۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات رب الجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش اعلیٰ سے اوپر، لوح محفوظ پر
رب کی تقدیر کا جو قلم چلتا تھا، میں اس قلم کے چلنے کی آواز کو اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں بیٹھ کر سنتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرتا ہوں سن لو توجہ سے۔ آقا کونین عرش اعلیٰ سے اوپر لوح محفوظ پر رب کی تقدیر کا قلم بے آواز تحریر، نور کا قلم، نور کی تختی، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش اعلیٰ سے اوپر لوح محفوظ پر قلم چلے، سرکار اس کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنیں۔ ہم غریبوں کا درود و سلام کیوں نہ سنے گنبد خضرا؟ پوچھ حلیمہ سعدیہ سے، حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میرے گھر میں سرکار آئے نا تو کوئی بیمار پڑتا تھا، ہم ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے، کہتے ہیں اس کو اٹھا کے سرکار کے جھولے کے پاس رکھ دیتے تھے، سرکار کا ننھا سا ہاتھ لگاتے، ہاتھ لگنے کی دیر ہوتی شفا مل جاتی تھی اس کو۔ کہتے ہیں اب چند دن گزرے سرکار کو تو میرے قبیلے کی عورتیں اکٹھی ہو گیا، کہتی حلیمہ سعدیہ بڑی شاخت ہو گئی، ساری رات دیا جلتا ہے تیرے گھر میں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میرے گھر میں تو کبھی جلا ہی نہیں، کہتی یہ نور کیوں نظر آتا ہے؟ روشن دانوں سے، کھڑکیوں سے، دروازے کی دردوں سے ساری رات آتا رہتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی لا واللہ لا اوقد نارن ولکنہ نور محمد، خدا کی قسم جب سے سرکار کو لے کے آئی میں نے گھر میں دیا جلایا ہی نہیں، کہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کا نور ہے جو تمہیں نظر آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سرکار کی پیدائش کے تذکرے اسی انداز میں ہوتے ہیں، کبھی صحابہ کے جرمٹ میں ہوئے ہیں، کبھی تنہائی میں بھی ہوئے۔ اب میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ آج سے 850 سال پہلے ایک کتاب سرکار کے میلاد پر لکھی گئی، اس کا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ کتنے سال پہلے؟ چہرے پہ ذرا مسکراہٹ سج جائے نا، میری طبیعت تو ذرا ساتھ نہیں دے رہی، میں بیمار ہوں 2-3 دنوں سے، ذرا آپ چہرے پہ مسکراہٹ لائے نا ایک بار، سرکار کا میلاد جو ہو رہا ہے، چہرے پہ سلوٹ پڑ جائے تو چین تو نہیں نہ لگتا، بندہ ایسے دیکھ کے پتہ نہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرتا ہوں 850 سال پہلے سرکار کے میلاد پر کتاب لکھی، کس نے لکھی؟ وہ بندہ جو 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے۔ کس نے لکھی؟ جس نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ اسلام پڑھایا۔ کس نے لکھی؟ جو شیخ سعدی شرازی کا استاد ہے، شیخ سعدی بلبل چمنستان رسالت، جن کے مشہور اشعار آپ کو یاد ہیں، بالغ اللّٰہ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس سعدی شرازی کا استاد اپنے زمانے کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کا وائس چانسلر، اپنے زمانے کے سب سے بڑے جامعہ کا شیخ الحدیث عبد الرحمن ابن جوزی سرکار کے میلاد پر کتاب لکھتا ہے 850 سال پہلے۔ کتاب کا نام رکھتا ہے مولد النبوی۔ اس کے سفحہ نمبر 58 پر وہ لکھتا ہے کہ نبی اکرم کا میلاد کب سے ہو رہا ہے، کون کون کر رہا ہے۔ سنا دوں آپ کو، لکھتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمشرق والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول ویعتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ وینالون بذلک اجرا جزیلا وفوزا عظیما۔ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں نبی کا میلاد ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ لا زال کا معنی آلویز، آلویز کے معنی میں آتا ہے ہمیشہ سے۔ کرتا کون ہے؟ مکہ والے۔ آج کہتے ہیں مکہ والوں کا دن چاہیے، تو عبد الرحمن جوزی کہتے ہیں مکہ والے میلاد کرتے تھے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ حضرت علی کہتے ہیں میں نے مکہ میں سرکار کا میلاد ہوتے دیکھا ہے۔ اور حاجی عبداللہ مہاجر مکی بھی اس پر گواہی دیتے ہیں، علماء دیوبند کے پیر وہ فرماتے ہیں کہ مولود شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں، کہتے ہیں مکہ والے بھی کرتے ہیں، مدینہ والے بھی کرتے ہیں۔